موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت بانٹتے ہوئے گزر رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اس مقدس مہینے کی ہر گھڑی سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بندہ ناچیز مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز کے مرکز میں موجود ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور دین متین کی جو رب نے خدمت کی انہیں توفیق دی، اللہ اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور پیچھے اس سلسلے کو، اس مرکز کو رب ذوالجلال مزید عروج عطا فرمائے۔ رمضان المبارک مشاہیر اسلام کی نسبت کے لحاظ سے بھی ایک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ اس میں خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ایام وصال بھی اسی میں موجود ہیں۔ اور پھر غزوہ بدر اور اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور شرکائے بدر، ان کی یادیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اسی مناسبت سے آج یہاں شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان تمام مقدس ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں ایک فیصلے کا دن ہے، اسلام کی اس قوت کے اظہار کا دن ہے
کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی غزوہ بدر کی وجہ سے اسلام کو تقویت حاصل ہے، اور قیامت تک اس فتح کی بنیاد پر اہل اسلام کے حوصلے بلند ہیں۔ اس دن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یوم فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ میری آج کی گفتگو غزوہ بدر کے صرف اس لقب پر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس دن کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا یوم فرقان قرار دیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید برہان رشید کے اسماء میں سے بھی ایک اسم فرقان ہے، اور غزوات میں سے خصوصی طور پر قرآن مجید برہان رشید میں اس غزوہ کو فرقان قرار دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وجہ بیان کی، اور پھر خصوصی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس دن کو یوم فرقان کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فرق فیہ بین الحق والباطل، اس دن میں اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا۔ اس بنیاد پر اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ وہ فرق جو غزوہ بدر کو ہوا وہ اتنا بڑا فرق تھا کہ پھر وہ فرق ختم نہیں ہوا، دن بدن وہ فرق بڑھتا گیا۔ آج بھی وہ فرق موجود ہے، اور اسی فرق کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ بنیادی فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں عمومی طور پر، وہ جنگیں ایک علاقے کی لوگوں کی دوسرے علاقے کے لوگوں سے جنگ، جغرافیہ سے ٹکراتا تھا، یا ایک رنگ والے دوسرے رنگ والوں سے ٹکراتے تھے، یا ایک نسل والے دوسری نسل والے سے ٹکراتے تھے۔ چشم فلک نے یہ وہ جنگ دیکھی کہ جس میں علاقہ بھی ایک تھا، بولی بھی ایک تھی، نسل بھی ایک تھی، رنگ بھی ایک تھا، مگر باپ اور بیٹا آپس میں مقابلے میں کھڑے تھے۔ کس لیے کہ دین ایک نہیں تھا، باپ کا دین اور تھا، بیٹے کا دین اور تھا۔ نظریے کی بنیاد پر یہ ٹکراؤ ہوا۔ نظریے کا جو فرق ہے کائنات میں سب سے بڑا فرق اس دن واضح ہوا۔ ویسے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک ہیں چونکہ ہم عرب ہیں، کچھ کہتے تھے ہم ایک ہیں چونکہ ہم سارے حجاز سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کہتے تھے ہم ایک ہیں چونکہ ہم ایک رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری بولی ایک ہے۔ تو اسلام نے کہا اب ایک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے
کہ ایک خدا پہ یقین ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر یقین ہو۔ یہ جس بولی کا بھی بندہ ہو، جس رنگ کا بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ اس پہ یقین نہیں ہے، اگرچہ کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، اس کے ساتھ اس کی وحدت نہیں ہو سکتی۔ اس کا اس سے فرق ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کو پھر آگے جا کے ٹو نیشن تھیوری کہا گیا، یعنی دو قومی نظریہ۔ اور یہ وہی دو قومی نظریہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس نظریے کا نعرہ بلند کر کے اپنا وطن مانگا کہ ہمیں رنگ کی وجہ سے وطن نہیں چاہیے، ہمیں نسل یا بولی یا کلچر یا جغرافیے کی وجہ سے وطن نہیں چاہیے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ وطن چاہیے۔ اور یہ وطن ملا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو یوم فرقان ہے، جس کو اللہ نے یوم فرقان بنایا، اس یوم فرقان کا فرق یعنی کبھی تو ہوتا ہے نا کہ فرق ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان اور پھر وہ گھل مل جاتی ہیں، پھر ایک ہو جاتی ہیں، پھر مکس ہو جاتی ہیں، تو فرق کرنے کا پھر فائدہ باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ یوم فرقان ہے کہ جب سے اس نے فرق کیا ہے، اس کے بعد کئی لوگوں نے چاہا کہ یہ فرق ختم ہو جائے اور پھر آپس میں ایک جیسے ہو جائیں اور فرق مٹ جائے، مگر یہ یوم فرقان کا فیض ہے کہ آج بھی حق اور باطل کا فرق باقی ہے، اور حق اور باطل کے فرق کی بقا پر پھر بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یوم فرقان سے پاکستان حاصل کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اسباق دیے ہیں امت کو، وہ سارے کے سارے فرقان کا مقام رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کا دوسری امتوں سے فرق ہے۔ جس وقت بدر کا یہ موقع قریب تھا، جنگ سے پہلے مسجد نبوی شریف میں ایک اجلاس ہو رہا تھا۔ چونکہ انصار سے یہ بات طے کی گئی تھی کہ اگر کسی نے معاذ اللہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا تو پھر انصار مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنگ میں اور اس حملہ آور کا جواب دیں گے، لیکن اگر کہیں مسلمانوں نے دور جا کے لڑنا ہوا تو پھر انصار پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ساتھ جائیں، صرف مہاجر جا کے لڑیں گے۔ اب چونکہ بدر کی جو جنگ ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر دور لڑی جانی تھی، اس بنیاد پر جس وقت اجلاس ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس سلسلہ میں مطلع فرما رہے تھے کہ اب ہمارا ایک ٹکراؤ ہے اور بالکل قریب ہے، تو اس پر انصار نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہم نے پہلے دن معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم صرف یہاں ہی ساتھ دیں گے اور باہر جا کر ساتھ نہیں دیں گے۔ تو انصار نے یہ چاہا کہ ہم اپنی طرف سے محبت کا اظہار کریں، مزید وضاحت کریں۔ تو انصار نے اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کیا، لو امرتنا ان نخیدہا فی البحر لاخذناہا ولو امرتنا ان نضرب اکبادہا الی برق الغماد لفعلنا۔
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے۔ ان نخیدہا فی البحر لا خدناہا، اگر حکم ہوگا گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے۔ ولو امرتنا ان نضرب اکبادہا الی برق الغماد، اگر آپ کا حکم ہوگا تو صرف مدینہ منورہ ہی نہیں، صرف عرب کی زمین ہی نہیں، ہم برق غماد تک جائیں گے۔ برق غماد کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ یعنی ترک کا علاقہ ہے کہ عرب سے نکل کے وہاں تک بھی ہم اسلام کے لیے لڑیں گے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنارہ زمین کا جہاں سے آگے پانی پانی ہے اور زمین ختم ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے کہ ہم صرف یہاں مدینہ منورہ کے اندر ہی نہیں بلکہ زمین ختم ہو جائے گی، ہمارا جوش جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عہد کیا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان دینے کا۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ مجموعی اجلاس میں مہاجرین اور انصار جہاں بیٹھے تھے تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا اور کمال طریقے سے اپنے عشق کی وضاحت کی۔ وہ بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی وفاؤں کے لحاظ سے بھرپور خطاب کیا۔ اس کے بعد پھر کئی صحابہ بطور خاص حضرت مقداد بن اسود وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا جو حکم ہے جدھر نکلنا ہے آپ تشریف لے چلو، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نحن معک واللہ ما نقول لک کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ علیہ السلام، فرمایا ہم ویسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم وہ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم جا کے لڑو، تمہارا رب تم دونوں جاؤ، لڑائی تم کرو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محبوب آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے، آپ کا اشارہ ہوگا زمین کے آخری کنارے تک ہم جائیں گے۔ انما کما مقاتلون ان یمینک و شمالک و بین یدیک و خلفک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں بھی ہم اپنی جانیں دیں گے، آپ کی دوسری جانب بھی ہم اپنی جانیں دیں گے، آپ کے سامنے بھی ہمارے سر کٹیں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم جانیں دیں گے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم۔ جب یہ وقت آئے گا اس دین کو خون دینے کا تو شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھرپور طریقے سے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس سے کہ سرکار کا چہرہ پہلے ہی چمک رہا تھا، مزید روشن ہوا کہ میرے صحابہ کو جو میں نے اسلام کے تحفظ کا سبق پڑھایا ہے، انہوں نے صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہر قوت سے ٹکر لینے کو یہ تیار ہیں۔ اور چشم فلک نے دیکھا ان کا خون ان کے جسموں سے نکل رہا تھا، یہ اپنے خون کا چلو بھر کے اپنے چہروں پہ مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب ابھی پوچھا جا رہا تھا تو یہ حلف اٹھا رہے تھے اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے،
اور دوسرا وہ وقت تھا کہ جس وقت ان میں سے ہر ایک نے اپنی وفاشیاری کے ساتھ اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور اس بڑے کام کو دیکھ کر خالق کائنات جل جلالہ نے پھر انہیں یہ انعام دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اللہ نے بدر والوں کو جھانک کے دیکھا ہے، حالانکہ جھانک کے وہ دیکھتا ہے جو ویسے جس کو نظر نہ آئے تو تھوڑا سا آگے ہو کے یہ جھانک کے دیکھنا ہے، لیکن یہاں کیا تھا کہ رب کو یہ پیارے بڑے ہیں، اللہ نے خصوصی توجہ ان کی طرف دی ہے اور فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب تم جو کچھ بھی کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس بدر کی حاضری کی بنیاد پر میں نے تجھے بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کی اس عظمت کو ظاہر کیا، اور یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ولادت سے لے کر بڑھاپے تک اتنا صالح ہو، اتنا پرہیزگار ہو کہ ہر نیکی کرنے والا ہو اور ہر بدی سے باز رہنے والا ہو، اور اسی میں اس کی ساری زندگی گزر جائے، فرمایا میرے صحابہ اس کو اس پوری زندگی میں وہ اجر نہیں مل سکتا جو اجر اللہ نے آج آپ کو بدر والی رات میں عطا فرما دیا۔ اس میں فرقان کے لحاظ سے خصوصی طور پر مختلف عقائد جن کا یہاں اظہار ہوا، اس فرقان کی بنیاد پر ہی اہل سنت کا باقی لوگوں سے فرق موجود ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر فرمایا ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، نشان لگائے کہ یہاں عتبہ مر جائے گا، یہاں شیبہ مر جائے گا، یہاں ابو جہل مر جائے گا۔ یہ جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہیں متعین کی، اور جب جنگ ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ما اخطأ الحدود، جو جگہ سرکار نے معین کی تھی اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے، وہی مرے۔ یعنی وہ اور ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ایسا علم دیا ہے، اور اس انداز میں کہ یہ دن تو ابھی بڑا بعد میں آنا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کافی پہلے اس دن کے ایک ایک مرحلے کی وضاحت کی، اور اس کے لحاظ سے اپنے جو حقائق تھے انہیں اجاگر کیا۔ اور پھر اس میں الوفا کے اندر اس چیز کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قیدیوں کا مسئلہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس دن مخالفین میں تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر رہائی کے لیے فدیے کو شرط بنایا گیا کہ فدیہ دو گے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا لیس لی مال، کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے کہ جو دے کر میں فدیہ دوں، میرے بھتیجے مجھے رہا کرنا ہے تو ویسے رہا کر دو، میں مالی طور پر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں مال دے کر رہائی حاصل کروں۔
فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حِينَ خَرَجْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ، فرمایا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جب اس جنگ کا سفر کیا تو میری چچی ام فضل کو تم نے سونے کی ایک اینٹ دی تھی کہ یہ تم پاس رکھو، اگر میں واپس آ گیا تو لے لوں گا، اور اگر جنگ میں مارا گیا تو اس اینٹ سے میرے بچوں کی پرورش کر دینا۔ چچا یہ بتاؤ وہ سونے کی اینٹ مال نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ یعنی جس وقت یہ اینٹ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی، اس وقت پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی پردے سے یہ بات کی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جب خبر دے دی تو یہ چوٹ لگی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کہ جب یہ اتنی دور رہ کے ہمارے گھر کے حالات سے واقف ہے اور یہ خبر ان کی سچی ہے، تو پھر دیکھے بغیر خدا کو ایک ماننے کی خبر یہ بھی سچی ہے، اور ہمیں دیکھے بغیر اس خبر پر یقین کرنا چاہیے۔ اور یہ جنت کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں اور دوزخ کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں، ہمیں اس خبر کو بھی ماننا چاہیے۔ تو یہ علم غیب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کی عطا سے آپ کو ملا ہے، کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو دیکھ کر کٹر مشرک جو ہے ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا۔ آج تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت ایسا ہے انداز پیش کرتی ہے کہ جس کے دل میں پہلے شرک تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنے علوم دیے ہیں اور اللہ کے علم سے دیے ہوئے علم سے کتنا جانتے ہیں، تو یہ بھی فرقان ہے بدر کا، کہ جس سے یہ فرق اس دن واضح ہوا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی یہ فرق موجود ہے، اور اس اعتقادی فرق کو ہی اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، واقدی نے یہ ذکر کیا ہے، ان کا نام تھا حضرت قباس بن اشیم۔ قباس بن اشیم خود اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شہید تو مال مشرقین بدرا، بدر والے دن میں مشرقین کا ساتھی تھا، معاذ اللہ خود مشرک تھا اور مشرقین کے ساتھ مل کر لڑائی میں شریک ہوا تھا۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ قِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عَيْنِي۔ حضرت قباس کہتے ہیں جس وقت ہم آمنے سامنے ہوئے تو میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد تھی اس کی قلت کی وجہ سے حیران تھا، کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جو مکہ سے آئے ہیں لوگ لڑنے کے لیے، ہم تو بہت زیادہ ہیں اور یہ ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، یہ تو چند منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں نکالیں گے۔ یہ میرا اپنا ایک تبصرہ تھا۔ کہتے ہیں انی لانظر الی قلۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی وکثرت من معنا من الخیل والرجال۔
ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہمارا اسلحہ بھی زیادہ تھا، ہمارے پاس گھوڑے بھی زیادہ تھے. تو مجھے یہ تھا کہ ہم نے جب لڑنا ہے ان سے تو چند منٹوں میں ہم ان پر غالب آ جائیں گے معاذ اللہ. کہتے ہیں جس وقت لڑائی ہوئی تو ہم جو قریش مکہ تھے اور مکہ مکرمہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ہمیں اس میں شکست ہوئی. کہتے ہیں فن ہزم تو فی من انہزم، کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے. قباس کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جو بھاگنے والے تھے. کہتے ہیں جس وقت ہم بھاگے تو بھاگنے کے بعد اب میرا جو انالیسس تھا وہ بدل چکا تھا. پہلے میں یہ کہتا تھا یہ جھٹ بھی نہیں نکالیں گے ہمارے سامنے، اور اب میں حیران تھا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے جو پہلوان تھے اور جن پر ہمیں گھمنڈ تھا وہ کچھ مارے گئے تھے کچھ بھاگ رہے تھے، میں بھی بھاگ رہا تھا اور ہمارا برا حال تھا. تو اب بار بار ایک بات میرے دل میں آ رہی تھی، زبان سے میں نے اس کا تلفظ نہیں کیا تھا. کبھی تو ہوتا ہے نا بندہ کہ کسی سے اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے کسی سے اظہار نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی زبان سے گنگنایا بھی نہیں ہوں کہ میری زبان سے میرے کانوں تک یہ بات پہنچے، لیکن میرے دل میں وہ بات بار بار آ رہی تھی. وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں وَإِنِّي أَقُولُ فِي نَفْسِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءُ. یہ جملہ بار بار میرے دل میں آ رہا تھا کہ آج قریش مکہ یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگ جاتی ہیں. یعنی انہوں نے مردوں والا کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی اتنی بڑی تعداد تھی، اتنا اسلحہ تھا اور اتنے گھوڑے تھے، سب کچھ تھا اور اتنی ہماری تیاری تھی اور ہم خود آئے تھے حملہ کرنے کے لیے اور پھر بھاگے اس طرح ہیں کہ جس طرح عورتیں بھاگتی ہیں. یعنی اس کو ہم دلیری یا مردانگی سے تعبیر ہی نہیں کر سکتے، اتنی بری شکست ہمیں ہوئی ہے. یہ جملہ بار بار میرے دل میں آ رہا تھا. کہتے ہیں میں اس جملے کو دہراتا رہا، لیکن پھر جس وقت واپس ہم چلے گئے مکہ مکرمہ میں تو جا کر ہم نے مختلف دلائل گھڑے. شکست کے بعد پھر حوصلہ اپنا قائم کرنے کے لیے کہ فلاں وجہ بن گئی تھی، کامیاب اس لیے نہیں ہوئے، اب وہ وجہ نہیں آئے گی درمیان میں، اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، اب اس طرح کی تیاری کریں گے. کہتے اس کے بعد پھر دیگر جنگیں بھی ہوتی رہیں اور میں مشرکین کے ساتھ ہی رہا، ان کا ساتھی تھا، ہر جنگ میں شریک ہوا. احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی. کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہوئی، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، فرمایا اب وہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پہ حملہ کرنے جائیں گے. اور واقعی پھر ایسے ہی ہوا تھا. تو یہ حضرت قباس جو ہے اتنے سالوں کے بعد بدر، احد، خندق، پھر جا کے ان کے دل میں اب خیال آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں. جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ لے کر کہتے ہیں فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے جا کے سلام کہا. یعنی ایک دشمنوں کا بندہ جو دشمنی میں جس نے ساری عمر گزاری ہے، پھر بدر والے دن بھی لڑنے آیا تھا، بعد کی جنگوں میں بھی. کہتے جب میں نے جا کر سلام کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے جاتے ہی وہ بات مجھے سنا دی جو بدر والے دن میرے دل میں بار بار آتی تھی. فقال علی یا قباس
انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء۔ فرق قباس تم وہی ہو جو بدر والے دن یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ قریش آج یوں دوڑے ہیں جیسے عورتیں دوڑ جاتی ہیں، ان میں تو مردانگی والی بات ہی نہیں، تم وہی قباس ہو نا۔ تو حضرت قباس نے جب یہ سنا کہتے ہیں قلت اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنتے ہی نعرہ رسالت لگا دیا۔ یہ ہے ہمارا دین۔ حضرت قباس کس بیس پر سرکار کو اللہ کا رسول مان گئے؟ کس چیز نے انہیں کہا؟ یہ تو جو یہ کہتا تھا سرکار کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ قباس اس سے لڑائی کرتے تھے، یہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ آج خود کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کس بیس پر گواہی دینے کو تیار ہو گئے؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ نعرہ لگا دیا تھا ان ھذا الامر ما خرج منی الی احد قط، یہ جملہ میں نے کسی کو زبان سے بول کے کہا ہی نہیں تھا۔ یہ جملہ ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، کہ قریش یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں، یہ میں نے کسی بشر کو نہیں کہا تھا، یہ میرے دل میں تھا۔ اور کہتے ہیں ما زمزم تو بھی، کسی کو بتانا تو درکنار، میری زبان سے میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچا تھا، یہ صرف میرے دل کی بات تھی۔ وما ہوا الا شیء حدثت بھی نفسی، یہ میرا دل مجھے بار بار کہتا تھا، یہ زبان سے بولے جانے والا کلام ہی نہیں تھا، یہ کلام نفسی تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا فلولا انک نبی ما اطلعک اللہ علیہ، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے آپ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو پھر کبھی بھی میرے دل کی خبر آپ کو نہ ہوتی، اللہ اس پر آپ کو مطلع نہ کرتا۔ جب رب نے میرے دل کی بات بھی آپ کو بتا دی ہے اور آپ نے میرے دل کی بات کا علم غیب کا یہ اعلان کر دیا ہے، تو میں قباس آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غزوہ بدر کے لحاظ سے جو نہایت ہی ضروری سبق ہے فرقان کے عنوان میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا تھا اور اس کے تسلسل میں جو سبب اس وقت تھا کفر میں، وہ سبب آج بھی اسی طرح ہے، لیکن مسلمان اس سازش کو سمجھنے میں الا ماشاء اللہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر مدنی زندگی میں ہوا سن 2 ہجری میں، اور قریش مکہ اکٹھ کر کے سارے اپنے دیش سے دور جا کے، مکہ مکرمہ سے دور جا کر انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور ان کا معاذ اللہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی نسل ختم کر دی جائے۔ یہ جو کچھ وہ اب کرنے نکلے تھے اور آگے خود نشان عبرت بن گئے، یہ کچھ کرنے کا خیال انہیں پہلے کیوں نہ آیا جب مسلمان ان کے قریب بھی تھے اور مسلمان تھوڑے بھی تھے، دشمن
تھوڑے ہوں تو ہر کوئی چاہتا ہے ان کو اب ختم کر لیا جائے، زیادہ ہو گئے تو مشکل ہو جائے گا، قریب ہو تو رات کو اٹھ کے ان کو ختم کر لے، دور چلے گئے تو پھر محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلمان اسی ابو جہل کے گھر کے قریب گھر تھے، اور تھے بھی تھوڑے سے، شروع میں کبھی 5 ہیں، کبھی 10 ہیں، کبھی 15 ہیں، 40 ہیں، اور اب مدینہ منورہ میں تو ایک فوج بن چکی تھی۔ وہ کفر کے سارے سورمے جو لڑنے وہاں گئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے تو اسلام شروع ہوا تھا مکہ مکرمہ سے، اور بتدریج بڑے لوگ، جب تعداد بھی تھوڑی تھی، جب حملہ کرنا بھی آسان تھا، جب درمیان میں کوئی سفر بھی نہیں تھا، اس وقت یہ انتہائی اقدام انہیں کیوں نہ اس کا ارادہ انہوں نے کیا۔ اس وقت اگرچہ مخالفت تو ہوئی مگر جنگ تو کوئی بھی نہیں ہوئی۔ پہلی جنگ بڑی تو جا کر وہی غزوہ بدر ہوئی، مکی زندگی میں تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رب کا حکم مدنی زندگی میں آیا، لیکن حکم کے اندر بھی حکمت ہے کہ اس وقت کیوں آیا۔ مکی زندگی کے اندر قریش کو ان کی جو اپنی سوچ تھی اسلام کے بارے میں، وہ سوچ نہیں تھی جو مدنی زندگی والے اسلام کے بارے میں ان کی بنی تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی اسلام صرف عقیدے کا نام ہے، اسلام صرف عمل، مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا، نماز پڑھنا یہ ہے۔ ان کا خیال تھا اسلام کا تعلق حکومت سے نہیں، اسلام کا تعلق نظام سے نہیں، اسلام کا تعلق راج سے نہیں، دوسرے لفظوں میں اسلام کا تعلق سیاست سے نہیں۔ ابو جہل سمجھتا تھا میں ہی چودھری ہوں، سارے فیصلے میرے ہوں گے، تو یہ نمازیں پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں۔ یعنی بتوں کے سجدوں سے ان کو وہ دلچسپی نہیں تھی جو اپنی انانیت سے دلچسپی تھی۔ بتوں کے سجدے رک گئے جب مسلمانوں نے اللہ کی نمازیں شروع کر دی۔ انہیں وہ ان کی دم کو آگ نہیں لگی جو اس وقت لگی جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں سلطنت بنا لی، اسلام اپنا نظام لے آیا، اسلام اپنی حکومت لے آیا۔ یعنی نماز مکہ میں آئی، نماز سے انہیں وہ پرابلم نہیں بنی جو نظام سے بنا۔ نظام سے آ کر پھر ان کو یہ ہوا کہ یہ تو حکومت بنائیں گے، پھر یہاں بھی حملہ کریں گے، ہمیں ختم کریں گے، پہلے اس کے کہ یہ آئیں ہم جا کے ان کو مارتے ہیں۔ تو نظام وہ چیز ہے کہ ابو جہل سے لے کر آج کی امریکہ تک یہ سارے مسلمانوں کے نظام سے ڈرتے۔ نماز آج بھی امریکہ کہے گا کہ وائٹ ہاؤس میں جماعت کرا لو، اگرچہ اسے پسند نہیں لیکن برداشت ہے، لیکن نظام کے لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ دنیا پہ میرا آرڈر چلے گا، میری حکومت چلے گی۔ بدر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جان لو، 2-4 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا، سرکار نے فرمایا پوری کائنات کی زمین 2 ہستیوں کی ہے، ایک اللہ کی ہے اور دوسری اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ یہ بخاری شریف میں 4 جگہ حدیث آئی ہے۔ یعنی اسلام صرف مسجد کے 4 ایکڑ کا دعوے دار نہیں ہے، مدرسہ کا، یعنی ساری زمین، سارے ملکوں کی زمین، ہر جگہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسلام میں جو جہاد ہے تو ہم کسی کی چیز چھینتے نہیں ہیں، ہم تو صرف قبضہ گروپ کا قبضہ ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ زمین ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا وارث وہ بنے گا جو ان کو مانتا ہے، جو ان کو مانتا ہے پھر اللہ اسے
وارث بنا دے گا، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی خدا جو ہے وہ اس کو پیدا جو کی ہے زمین وہ وہاں جا بیٹھے، اور ایسی تو ہے ہی نہیں، ساری زمین ہمارے اللہ نے پیدا کی ہے، ساری زمین ہمارے رسول علیہ السلام کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ بھی مسلک اہل سنت پر ہی کی جا سکتی ہے۔ ساری زمین دو ہستیوں کی ہے، یہ حدیث ہے بخاری کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زمین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھی اللہ کی ہے اور آدھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، اس طرح تقسیم نہیں کہ عرب کی اللہ کی ہے، عجم کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، کیونکہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو رب کے ملک سے خارج ہو، ہر چپا وہ اللہ کے ملک میں ہے، اور بیک وقت وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ملک میں بھی ہے۔ اور دنیا میں ایک ایکڑ دو بھائیوں کا ہو تو یا آدھا آدھا ہوگا، یا کوئی ایک کا 7 کنالیں ہوں گی، ایک کا 1 کنال ہوگا، کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ بیک وقت پورے کا پورا ایک کا بھی ہو، پورے کا پورا دوسرے کا بھی ہو، یہ بات تو 1 ایکڑ میں نہیں چل سکتی، ساری زمین میں کیسے چلے گی؟ کہ سرکار فرماتے ہیں ساری زمین مشرق و مغرب کی بیک وقت خدا کی بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پھر تقریری سنی مسلک پہ سمجھی جا سکتی ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یقیناً دونوں ذاتوں کی ہے، اور یہاں تقسیم کوئی نہیں ہے، بیک وقت دونوں ذاتوں کی ہے۔ تو بدر کا موضوع ہر سال بیان کیا جاتا ہے، بدر کا یہ سبق ہے، وہی جو ابو جہل کا نظریہ تھا وہی امریکہ کا ہے، وہ نماز تک ہمیں رکھنا چاہتا ہے، اگرچہ ہم سے نماز بھی نہیں پوری ہو رہی، لیکن وہ کہتا نظام میرے ہاتھ میں ہو، راج میرا ہو، حکومت میری ہو۔ اور ہمیں دین کہتا ہے کہ جب تک اپنا راج نہ ہو اپنی عبادت کا طریقہ پورا چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اسلام کے کئی کڑے ہیں، اسلام پر مشکل آئے گی تو ایک ایک کر کے کڑے ٹوٹیں گے، کوئی نماز کا کڑا ہے، کئی زکوٰۃ کا ہے، کہیں جہاد کا ہے، اس طرح کر کے لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے۔ کڑا ہے کہ جس کو ہاتھ ڈال کر سارے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اس کے سارے کھڑے ہیں، جب وہ ٹوٹے گا تو اب اگر یہ اور کوئی نہ پکڑے تو نیچے گر پڑیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے اگلا پکڑ لیں گے مسلمان، دشمن اس کڑے پر حملہ کر کے توڑے گا، مسلمان اگلا پکڑ لیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے میری امت کہ پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو، جب پہلے پہ سارے ڈٹ جاؤ گے، پہلے کی حفاظت کرو گے، پھر کوئی نہیں ٹوٹے گا، پھر سارا دین محفوظ رہے گا۔ اور اگر تم نے پہلا توڑ دیا تو پھر آگے بچنا مشکل ہوگا۔ ترتیب سرکار نے کیسے بتائی؟ فرمایا کہ اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، فرمایا سب سے پہلے دشمن میری امت کا نظام حکومت توڑیں گے، اور سب سے آخر میں نماز پہ حملہ ہوگا، آخرہن الصلاۃ، آخر جا کے ہوگا کہ پھر کہیں گے مسجدیں بند کرو، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جس طرح پیچھے برما میں کوئی صورتحال بنی یا ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حملہ نظام پر ہوگا، نماز سے نہیں روکیں گے، نظام سے روکیں گے، جس طرح پوری دنیا میں آج ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ کتنی سچی خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنا نظام کسی کے سپرد نہ کرنا، اپنی حکومت کسی کے سپرد نہ کرنا،
وہی جنہیں کہا گیا تھا کہ حکومت خود کرنا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ شریفوں کا کام ہی نہیں، یہ بدماشوں کا کام ہے۔ یعنی حکومت کو یہ نام دینا یہ بھی سازش تھی اسلام کے خلاف، کیونکہ لائن تو یہ وہ ہے کہ جس پہ پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں، پھر حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی منصب پہ آج جو بیٹھنے والے ہیں، بتاؤ ان کی ان سے مناسبت کیا ہے؟ اور جب ان کو جو مناسبت والے ہیں انہیں نہیں بٹھایا گیا تو پھر اسلام غریب الوطن ہوا اور اسلام کمزور ہوا۔ اس بنیاد پر یوم فرقان کا یہ پیغام ہے کہ وہ جاہلیت کی سوچ جب اجال والی تھی جس سے لے کے امریکہ چل رہا ہے، اس کے خلاف حضرت صدیق اکبر کی سوچ، خلفائے راشدین کی سوچ، صحابہ کی سوچ، قرآن کا پیغام وہ یہ ہے کہ اپنے نظام کو محفوظ کیا جائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کے لیے قوم کو تیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔